ہر آدمی نے ایک اپنی جنت بنائی ہے، کسی نماز پہ، کسی ذکر پہ، کسی قرآن میں، کسی میں یہ میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے، فلاں ہو گئی، جنت بن گئی، فلاں بن گئی. یہ نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے. اٹس ناٹ دا ڈیسٹینیشن. اعمال منزل نہیں ہے. اعمال ہماری منزل نہیں ہے بھائیو. گاڑی منزل نہیں ہے. گاڑی پہ دیکھ دیکھ خوش ہوئے لندن پہنچا دی، آپ کو لندن نہیں پہنچائے گی. سبحان اللہ. اعمال آپ کو نہیں پہنچا سکتے جنت تک. کیا پہنچائے گی؟ ڈائریکشن. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ڈائریکشن پہنچائے گی آپ. گاڑی نہیں پہنچائے گی. مرسڈیز رکھو، بی ایم ڈبلیو رکھو، جو بھی چاہے رکھو گاڑی، چومتے رہو، پوچھتے رہو، یہ بس لندن پہنچا دے گی، فلاں پہنچا دے گی. ڈائریکشن غلط ہے، آپ کو کھڈے میں ڈال دے گی وہ. آپ کو کتنی اچھی گاڑی ہے، آپ گاڑی کو بلیم کریں گے. کس کو بلیم کرو؟ یار کمپس میں رکھ لیتا، کسی سائن کو لے لیتا، یہ کیا میں پوچھ لیتے یار کسی سے. گلی کر دیا کسی نے، ٹیلی فون دے میں آپ پوچھ لینا. اپنے آپ کو سی گاڑی بیچاری کیا کرے؟ اعمال بیچارے، وہ تو اعمال کو کہیں گے بدتمیز، تو نے ہمیں بھی ضائع کر دیا. نماز کہے گی جاہل، تو سمجھے نہیں مجھے، میں نماز ہوں کیا. حج کہے گا بے وقوف کے بچے، تجھے سمجھ میں نہیں ہے حج ہے کیا. تو نے نہیں سمجھا حج کو. عمرے کے تو نے نہیں سمجھا، تو تفریح ہے. دیے بھی بچے ساتھ سوچ، چلو تفریح، چلو عمرے، چلو عمرے. کہ یہ فکر پیدا کر لیں کہ میری ڈائریکشن صحیح ہے. نمازی ہو، حاجی ہو، حاجی ہو، یہ بتائیں آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے. منزل تک آپ کو پہنچا دے گی، لیکن منزل تو عجیب سٹوری بتاتی ہے. منزل میں جا کے ہم دو حصوں میں بڑھ جائیں گے آپ آخرت کے، ایک رائٹ ایک لیفٹ. پہنچے دونوں منزل میں ہوں گے آخرت کے اندر. کیونکہ جو رائٹ والا جا رہا ہوگا الحمدللہ بڑا خوش ہو رہا ہے، وہ اپنے اعمالوں کی جھنڈی دکھا رہا ہوا فرشتوں کو، دیکھو میرے اعمال، سبحان اللہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. شو میں جائے گا وہ، جو ہاتھ میں دیے جائیں گے دانے ہاتھ میں، اس کی خوشی سے پاگل ہو جائے گا. فرشتے بھی ساتھ ساتھ چیخیں گے اس کی. یہ جو فرشتے نا رائٹ والے، یہ انت تک چلتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ سن رہے ہیں نا میری باتیں ساری. نیکی والا اتنا خوش ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے. یہ خوش اس لیے ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اس نے کیسی اچھی اچھی باتیں مجھ سے لکھوائی ہیں، اور اس لیے خوش ہوتا ہے سبحان اللہ میرا کام تھوڑا کیا، ایسا مجھے کام نہیں کرنا پڑا، میرا قلم ہی نہیں چلا. جب مرتے آدمی یہ دونوں فرشتے آتے ہیں پھر رائٹ لیفٹ والے، وہ کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں، اور ہر جگہ تعریفیں کرتے جاتے ہیں اس کی. بہت اچھا آدمی ہے، گڈ. ملک میں بتاتا ہے کہ پوچھیں نام سے پوچھیں اس کا حال، جس نے کبھی ہمیں تنگ نہیں کیا، ایسے خوبصورت باتیں کرتا تھا، ایسے خوبصورت اعمال تھے اس کے. اچھا کہ بہت ہی پیارا آدمی ہے جناب. ہم تو روئیں گے کہ ہم تو اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ اتنے ساتھ ہم اس کے ساتھ رہے، اب ہم جدا ہو جائیں گے اس سے. چلے جائیں گے نا بیچارے ہمارے پاس سے 70 سال 80 سال آپ کے ساتھ رہا ہو اور آپ سے خوش بھی ہو آپ کا مہمان. ذرا نہیں فرشتے آپ ہیں مانتے تو ہیں نا. پھر جنت دوزخ کو کیوں نہیں مانتے کہ وہ بھی ہیں، جانے ہیں وہاں بھی، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نماز چھوڑ دیتے ہو؟ کیوں بستر کو لیٹے رہتے ہو؟ کیوں گھر میں نماز تمہاری ہو جاتی ہے؟ کیوں شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیوں حیا کیوں نہیں آتی تمہیں؟ سوچنا کیوں مرنے سے پہلے مر رہے ہیں ہم لوگ. ہمیں کیا سوچنا ہے کہ ہم جب کچھ کر رہے ہیں ڈائریکشن صحیح ہے نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ڈائریکشن، سب سے امپورٹنٹ چیز. ایسے اس ڈائریکشن کا نام کیا ہے اسلام کے اندر؟ یہ سوچنا، یہ ہماری زندگی کا جو سفر ہے اس کا نام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جتنی اہمیت اس چیز کو دی ہے کسی اعمال کو نہیں دی. آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. جتنی اہمیت اس چیز کی ملتی ہے ڈائریکشن کی، اور جس کا جو ذکر کیا اللہ پاک نے قرآن میں، کسی اعمال کے لیے نہیں کیا. اس انداز کے ساتھ شروع اس کے ساتھ ہی کی ہے. اور اتنی امپورٹنٹ ہے وہ، اتنی امپورٹنٹ ہے، آپ بھی حیران ہو جائیں گے سن کے یہ ڈائریکشن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لیے وہ کتنا اہم کر دیا ہے.
سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے, ہم اپنی ڈائریکشن کبھی دیکھتے نہیں, جج نہیں کرتے. عجیب لگتی ہیں میری باتیں آپ کو, لیکن باتیں صحیح ہوتی ہیں میری. باتیں 100% ہوتی ہیں. دیر میں سمجھ آتی ہے آدمی وہ, نہیں آ جاتی ہے بعد میں تھوڑا سا. یہاں تک سمجھ آ گئی بات. کیا چیز اس کا کیا نام ہے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اس ڈائریکشن کو بتایا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پہلی آیت ہے نا جی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تعریفیں ہو رہی ہیں, بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. ایاک اہدنا الصراط المستقیم. ڈائریکشن آ گئی. سمجھائی بات. پہلی ہے خلاصہ قرآن کا اتنی امپورٹنٹ کہ ایک سب سے بڑی عبادت جو ہمیں دی ہے کون سی؟ نماز. سب سے بڑی عبادت ہے جس پہ ہمارا آخرت کا انحصار ہے. جس کی وہ اچھی ہوگی تو آخرت بھی اچھی ہوگی. اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کفر کی طرف چلا گیا, اس کا ایمان کے ساتھ خاتمہ ختم. پھر کہنا تو کہہ دیا بعد میں, یہ ایک لائن ہے ایمان کے اور کفر کے درمیان, ہے یا نہیں؟ اس لائن کو ہٹا دیتا آدمی, مل گیا کفر کے ساتھ. کتنے لوگ چھوڑتے ہیں. نہ پڑھنے پر انسان کفر کے ساتھ چلا جاتا ہے, بالکل وہی حرکتیں کرتا ہے کافروں والی. کھانا پینا سب حرام اس کا ہو جاتا ہے. یہ نماز ہے. سستی کرنے پر 15 عذاب اس پر نظر اترتے ہیں آسمان پہ. یہ ساری انویزیبل چیزیں, جیسے انویزیبل چیزیں نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں, لیکن وہ ہو رہی ہیں. اس انسان پہ عذاب اتر رہے ہیں. وہ منحوس نحوست بندہ ہے نماز کی وجہ سے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے عبادت کے اندر, کون سی چیز دی ہے؟ نماز دی ہے. اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ صورت رکھی ہے, اس کی امپورٹنس یہ دی ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کو خلاصے کہا گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مینشن کی ہے جس سے ہماری ڈائریکشن ہے, جس سے ہمیں آخرت ملنی ہے. کمپس ہے اس میں. وہ کون سا ہے؟ ہدایت. کیا نام ہے اس کا؟ ہدایت. ہدایت ہماری ڈائریکشن ہے. اگر ہمارے پاس ہدایت ہے تو سارے اعمال ہمارے صحیح جا رہے ہیں. ڈرون سی ہے نہیں. وہ اسی طریقے سے لگاتا ہے میں روز قیامت ان کو اٹھاؤں گا. میرے بھائیو, دولت مند بننے کی کوشش نہ کریں, نہ سی خواہشات رکھیں. یہ دوڑ دھوپ جو ہے نا انسان کو کچھ نہیں دیتی. ایک نماز کی قیمت زبر دیکھیں آپ. سلیمان علیہ السلام سفر کریں, کتنی بڑی سلطنت تھی ان کی, مثالی سلطنت تھی. تو میرے جیسے انسان دیکھ رہا تھا, سبحان اللہ, تک ہوا سے کہتا دے جا, یہیں مجھے نہیں اتار, ادھر اتار, میں دیکھوں سے ہے کون سی شخص. نیچے کہتے کس نے کہا تھا؟ وہ آدمی ڈر گیا بیچارہ. جی میں نے کہا تھا. تو سلیمان علیہ السلام اس لیے نہیں ہوتے کہ اس کو ڈانٹیں گے, کچھ کریں گے, نہیں. وہ وجہ بتائی انہوں نے کہ تیرے سبحان اللہ نے مجھے تعجب میں ڈال دیا اور میں پریشان ہو گیا ہوں. کیا, کس وجہ سے؟ کہ میں نے کیا دیکھتا ہوں جس تم نے سبحان اللہ کہا تو زمین آسمان بھر گیا سلوڑ کے ساتھ. اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ چھوٹے اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت ہمیں مل جائے, ہم ہدایت پہ قائم ہو جائیں.
سب سے پہلی چیز اس کو پانے کی خود اللہ نے بتا دیا، دعا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے لیے دعا مانگی کثرت سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کتنی دعائیں ہدایت کی ہیں نبی نے مانگی ہیں، کتنی قرآن میں اس کی دعائیں ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت پہ قائم کر۔ بہت مشکل ہماری کسی نماز میں ہم نے دعا مانگی اس کے سلسلے میں، کہ بھی ہدایت کی دعا بھی مانگ لے ہاتھ میں، یا 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ مجھے ہدایت پہ رکھنا، مجھے ہدایت نصیب فرما۔ تو بغیر دعا کے ہدایت نہیں ملے گی، کیوں اللہ نے ثابت کر دیا کہ دعا کے ساتھ ہدایت آتی ہے۔ بات صحیح کروں مت، ثابت کر دیا اس آیت کے اندر ڈال کر اللہ تعالیٰ نے ایسا مجھتے کہ کبھی بھی ہدایت آپ کو کوئی عمل کوئی چیز نہیں دے سکے گا، ہدایت ملے گی تو اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اور کس طرح ملے گی؟ جب تم مانگو گے سمجھ سے۔ میں دیکھوں گا کس دل سے ہدایت مانگ رہا ہے، کیونکہ جب ہدایت مانگتا ہے اس میں نہ پیسے ہوتے ہیں، نہ مال ہوتی ہے، نہ دوڑ۔ اس ہدایت مانگنے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا؟ وہ خوف خدا ہوتا ہے، آخرت ہوتی ہے، ورنہ کبھی یہ چیز مانگ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے۔ معلوم چاہیے کبھی نہیں مانگ سکتا۔ کیا تعلق ہمیں ہدایت مانگنے کی؟ میں نمازوں میں ہدایت پہ رہوں، کیا ہدایت مانگوں یار؟ شیطان کے پاگل ہے یا یہ دعا مانگ، وہ مانگ، یہ دنیا مانگ، فلاں چیز مانگ۔ ہدایت پہ تو بیٹھا ہے نماز پڑھ رہا ہے، بیوقوف نہیں۔ نماز سے پہلے سوچ کہ نماز ہدایت والی ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ بڑی سی بات ہے کہ تو نے کتنی دفعہ دعا مانگی ہدایت کی، اگر نہیں مانگی تو تیرے پاس ہدایت ہے ہی نہیں۔ عجیب بات بتا رہا ہوں میں۔ جس چیز کی اللہ پاک نے شرط رکھ دی ہے کہ یہ چیز صرف ملے گی، کس چیز سے ملے گی؟ کوئی مال، کوئی چیز، کوئی وہ، کوئی قرآن، کوئی تقریر، کوئی آپ کو نہیں دے سکتا۔ کیسے ملے گی؟ مانگنی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے تجھے۔ آج سے پہلی بات کیا ہوگی صوفیوں؟ کہ اپنی دعاؤں کا لازمی حصہ بنا لو کس چیز کو؟ اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ہدایت تو مل جائے۔ ہم نہ بھی نہ ملے، ہدایت یافتہ اٹھیں گے ہم۔ تو مانگا جو، جب اللہ سے مانگتے نہ کہتے میں دیتا ہوں۔ ایک عجیب نقطہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرط قائم کر دی ہے، اللہ تو باقی کیوں شرط قائم کرے اپنے لیے میں یہ کر دوں گا؟ تو قادر مجھے جواب باقی مانگتے نہیں دیتا۔ کیوں کہ ہے آج میں سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے ہم پہ اتنا رحم و کرم فرمایا ہے کہ صرف اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جو مانگو گے دوں گا، اس لیے کہ تم مجھ سے ہدایت مانگو گے تو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ پہلی شرط تو یہ، پہلی ضروری چیز ہے ہدایت مانگنا، پانا۔ کہ ہدایت کو پائیں کیسے؟ وہ کیسے پائیں گے؟ مانگنے سے۔ ہدایت کو پائیں گے کیسے؟ مانگنے سے۔ اب پانی تو ہو گیا، اب اس کو قائم کیسے کریں گے کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں، راستے میں ختم نہ ہو، منزل تک ہمیں قائم رکھے، اس کو پہنچ جائیں، وہ اب کیسے کریں گے؟ آج بتاؤں یا نیکسٹ ٹائم بتاؤں؟ آج کیسے یہ سب کر رہے ہیں؟ میں تبھی فائدہ نہیں کہ میں زور لگا رہا ہوں جی، نہیں سن کے کان بند کر لیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ وجاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا، قرآن بتاتا تھا کہ اگر تو نے ہدایت کے بعد ہدایت کو پانا ہے تو اس کا نسخہ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، وجاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا۔ اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ اب یہاں اعمال کام آئیں گے میرے، کہ ہدایت کو قائم کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے دعا دی ہے، قائم کرنے کے لیے اعمال دیے ہیں۔ نہیں کیا ترتیب ہے سر؟ قائم کرنے کے لیے اعمال دیے ہیں، اب آئے گا اعمال کا، وہ تجھے توڑ تک لے کے جائے گی، نماز، روزہ، حج، زکات، کام، اب تجھے منزل تک پہنچائے گی۔ اگر تو نے اس میں سستی کی، ہدایت ہے لیکن قائم نہیں ہوئی یار، تم پہنچا نہیں سکتے تجھے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایک عجیب بات کی، اس کا وَجَاهَدُوا، تو مانگنے کا نہیں ہے، یہاں تجھے بہت کوشش کرنی پڑے گی، you have to fight with everything۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں لوٹ مار کا بھی خطرہ ہے۔
کہ اس لوٹ جو اس مال کو لوٹتا ہے وہ تو میں نہیں بنائے ہوئے ہیں. کون سے دو دشمن ہیں؟ نفس اور شیطان. سمجھ آئے گا؟ تو اس سے بے خبر نہ رہنا. ہدایت بھی آ گئی، مجاہدہ بھی شروع کر دیا، لیکن ابھی تیسری چیز باقی ہے کہ نفس اور شیطان موجود ہے. وہ تیرا مرنے سے پہلے بھی تیرا ایمان غائب کر سکتا ہے. یہ بالکل ثابت ہے اس چیز کا، ثابت. مرتے وقت ایمان آ بھی سکتا ہے، مرتے وقت ایمان جا بھی سکتا ہے. جس میں یہ خوف پیدا ہو گیا سچا مسلمان وہ ہے کہ اس ڈاکو چور سے کیسے بچو گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اب بچو، ایسا نہ ہو کہ پھر تم پرانے راستوں پہ چلے جاؤ، ہدایت بھی بیکار ہو جائے، مجاہدہ بھی بیکار ہو جائے. کیوں کہ نفس اور شیطان تمہارے ایمان کو نہ کہیں پھر لوٹ لے، تمہاری ہدایت کو لوٹ لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کہہ رہے ہیں قرآن مولانا. پھر کبھی سوچا جس کے لیے کیا کریں؟ ان دو چیزوں سے کیسے محفوظ ہوں، اپنے آپ کو بچائیں؟ فرمایا ذکر اللہ، جو کسی اللہ والے کے پاس سے ملتا ہے، صحبت شیخ اور ذکر اللہ. یہ ایسا قلعہ ہے جو اینڈ میں اللہ نے کہا گیا کہ جب اس میں پہنچ جائے گا تو سبحان اللہ تیری ہدایت بھی محفوظ، تیری مجاہدہ بھی محفوظ، اور تیری جنت بھی پکی ہے.